مسواک کی فضائل مسواک، تالیف مولانا اطہر حسین۔ مسواک کی فضیلت قرآن سے۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی کلمات میں، پھر اس نے وہ پورے کیے، تب فرمایا میں تجھ کو سب لوگوں کا پیشوا کروں گا۔ فائدہ: کلمات کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے احکام حج یعنی رمی، طواف، سعی، احرام وغیرہ مراد ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس سے یہ 10 چیزیں مراد ہے۔ نمبر 1، مونچھیں کاٹنا۔ نمبر 2، کلی کرنا۔ نمبر 3، ناک میں پانی دینا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، مانگ نکالنا۔ نمبر 6، ناخن کاٹنا۔ نمبر 7، ختنہ کرنا۔ نمبر 8، بغل کے بال اکاڑنا۔ نمبر 9، منہ زیر ناف مونڈنا۔ نمبر 10، پانی سے استنجا کرنا۔ بعض لوگوں نے 15 چیز ذکر کی ہے اور ان میں مسواک کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن چیزوں میں آزمائش اور امتحان کیا گیا ہے، ان میں مسواک بھی ہے۔ اس سے مسواک کی اہمیت و فضیلت اور اس کا سنت ابراہیمی ہونا صاف طور پر ظاہر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام امور کی تکمیل کر کے اپنی اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جانا، مسواک یا دیگر امور کو ترک نہ کرنا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ مسواک کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ مسواک اور فطرت۔ حضرت عبداللہ بن حداد سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنا فطرت ہے۔ فائدہ: فطرت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابو اسحاق شیرازی اور ماوردی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی دین کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ 10 چیز امور دینیا میں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سنت ابراہیمی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ 10 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ اخلاق اور خصائل حمیدہ مراد ہے جن پر طباع سلیمہ کو پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ 10 چیزیں بہترین خصائل اور عادات سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فطرت کے معنی سنت کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مسنون ہیں، ان کا کرنا سنت اور باعث ثواب ہے۔ خطابی اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ملت اور ہر جماعت کے مخصوص شعار اور ممتاز نشانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حال محسوس و مشاہد ہوتا ہے۔ یہ 10 چیزیں بھی مسلمانوں کی خاص علامات ہے جو ملت حنیفہ کے تمام طائف اور جماعتوں میں عصراً بعد عصر نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو فطرت کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہے: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن تراشنا، انگلیوں کو جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، آنا کے بال مونڈنا، انتقاء سے ماء یعنی استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں مگر یاد پڑتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ فائدہ: اس روایت میں اگرچہ ختنے کا ذکر نہیں، لیکن بعض روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے ختنے کی اہمیت و فضیلت اور اس کے امور فطرت سے ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہاں جن 10 امور کو فطرت سے شمار کیا گیا ہے وہ اپنی مختصر تشریح کے ساتھ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، مونچھیں کترنا۔
مونچھیں کترنا مختلف حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، اور اس سے غیر مسلموں کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ اس زمانے میں مجوسی وغیرہ مونچھیں بڑھاتے اور داڑیاں کٹاتے تھے۔ اس لیے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کے طریقے کے خلاف کرو، کیونکہ عام طور پر حدیثوں میں قصص، جز اور احفا وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں جن کے معنی کترنے کے آتے ہیں۔ اس لیے بہت سے علماء نے مونچھیں مونڈنے سے منع کیا ہے۔ حنفیہ کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ مونڈنا بدعت ہے، دوم یہ کہ سنت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ مونڈنا بدعت نہیں، البتہ مونچھیں کترنا بہتر اور افضل ہے، اور اس کی دو صورتیں پسند کی گئی ہے۔ الف، مونچھیں اتنی کاٹی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائے اور دیکھنے میں بو کی طرح معلوم ہونے لگے۔ خانیہ میں ہے، مناسب یہ ہے کہ مونچھیں اتنی کاٹی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے برابر اور بو کی مانند ہو جائے۔ وہ روایت سد اسد ازا امام ابو حنیفہ کے شارب، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ مونچھیں ابرو کے بقدر ہونا چاہیے۔ با، مونچھیں تراش کر اتنی پست کر دی جائے کہ مونڈی ہوئی مونچھیں کے مشابہ ہو جائے اور مزید کاٹنے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سبالین یعنی مونچھوں کے دائیں بائیں دونوں کنارے مونچھوں ہی کے حکم میں ہیں۔ ان کا کترنا بھی جائز ہے، جائز ہے۔ تحتوی میں ہے، مونچھوں کے سبالین دونوں کنارے کترنا جائز ہے، کیونکہ یہ منہ ہی کے جز ہے، لیکن اگر ان کو نہ کاٹا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض مشائخ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کا نہ کاٹنا بھی منقول ہے، چنانچہ لمعات میں ہے، زیادہ گزاشت مونچھوں کا دم بالا، جس کو عربی میں سبالا کہتے ہیں، چھوڑ دینا، نہ کاٹنا بھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ نمبر 2، داڑھی بڑھانا۔ داڑھی رخسار اور توڑی پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں، جن کی ابتدا کن پٹی کے نیچے کی ہڈی سے ہوتی ہے۔ داڑھی یکم شت رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس سے زائد کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ حد اعتدال سے خارج نہ ہو، لیکن یکم شت سے کم کرنا یا پوری داڑھی کترنا جائز نہیں۔ ایسا کرنے والا شخص فاسق اور گنہگار ہے، اور اس کی نماز اذان و اقامت مکروہ ہے۔ یہی حال داڑھی مونڈنے کا بھی ہے، بالاجماع حرام ہے، اور یہ فرنگی اور ہنوز وغیرہ کا طریقہ لمعات میں ہے۔ داڑھی مونڈنا حرام ہے، اور فرنگی، ہنود اور قلندریہ کا طریقہ ہے۔ داڑھی چڑھانا اور اس میں گروہ لگانا یا ریش بچے کو کترنا اور مونڈنا بھی جائز نہیں، یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک ایک اہم چیز ہے اور امور فطرت میں ہے، داخل ہے۔ اس کے فضائل و محاسن بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ پیش نظر رسالہ مسواک کے فضائل، آداب و احکام وغیرہ متعلقات کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ نمبر 4، ناک میں پانی دینا۔ یہ وضو میں سنت اور غسل جنابت میں فرض ہے، لیکن روزے کی حالت میں بالغاں ممنوع ہے۔ 5، ناخن تراشنا۔ اس سے بھی دیگر امور کی طرح نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا مقصود ہے، چونکہ ناخنوں کے نیچے میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے شریعت نے ان کے تراشنے کا حکم دیا ہے۔ تحتوی میں ہے، ناخن تراشنے کا مقصد وہ میل ہے جو ناخنوں کے نیچے جمع ہو کر مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ ناخن تراشنا اور ان کے تراشنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا کہ ضرر و مشقت نہ ہو، دونوں باتیں مستحب ہے۔ چاقو وغیرہ کسی چیز سے بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن دانتوں سے کاٹنا مکروہ ہے، اس سے برس اور جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض فقہا نے ناخن تراشنے کی خاص کیفیت لکھی کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور باترتیب تمام انگلیوں کے ناخن کاٹ کر اسی ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر ختم کر دے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کن انگلی کے ناخن کاٹے اور ترتیب وار باقی انگلیوں کے ناخن کاٹ کر آخر میں انگوٹھے کے ناخن کاٹے
اور پیروں میں دائنے پیر کی کن انگلی سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرے اور بائیں پیر کی کن انگلی پر ختم کرے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، اور بعض علماء نے جمعرات کے دن کاٹنا مستحب قرار دیا ہے۔ نیز تراشیدہ ناخنوں کو دفن کرنا بہتر ہے۔ وضو یا غسل کی جگہ ڈالنا مکروہ ہے، اس سے مصیبت اور بلا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، انگلیوں کے جوڑ کا دھونا۔ حدیث میں اگرچہ انگلیوں کے جوڑ کی تخصیص ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے ان اعضاء کے تمام حصوں کا یہی حکم ہے جن میں میل اور گرد و غبار جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کان کا سوراخ، بغل وغیرہ۔ بس اس طرح کے تمام حصوں کو دھونے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، بغل کے بال اکھاڑنا۔ اس کا مقصد بھی نظافت حاصل کرنا ہے۔ ان بالوں کا مونڈنا اور اکھاڑنا دونوں جائز ہے، لیکن حدیث میں چونکہ نتف کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اکھاڑنے کے ہیں، اس لیے علماء نے اکھاڑنے کو افضل قرار دیا ہے۔ نیز اکھاڑنے کی صورت میں بال دیر سے نکلتے ہیں اور بو بھی کم پیدا ہوتی ہے، اور دوبارہ بال نکلنے پر چبھتے بھی نہیں۔ لیکن اگر بالوں کے اکھاڑنے میں تکلیف ہو تو پھر جس طرح ممکن ہو بال دور کیے جا سکتے ہیں۔ بال صفا وغیرہ کا استعمال بھی جائز ہے۔ نیز بغلوں کے بال خود صاف کرے، بلا ضرورت حجام وغیرہ سے صاف کرانا بہتر نہیں۔ نمبر 8، آنا کے بال مونڈنا۔ آنا مرد عورت کی شرمگاہ کے اطراف کے بالوں اور بعض کے نزدیک سرین کے بالوں کو کہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک دونوں جگہ کے بالوں کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی بھی مزیل چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے اسرے کا استعمال مستحب ہے اور عورت کے لیے اکھاڑنا افضل ہے، اور بال صفا وغیرہ کا استعمال بھی جائز ہے۔ نمبر 9، انقاص ماء یعنی استنجا کرنا۔ یہ انقاص ماء کی ایک تفسیر ہے اور اس سے مراد پانی سے استنجا کرنا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نجاست مخرج سے نہ بڑی ہو تو دھونا سنت ہے، اور اگر مخرج سے بڑھ کر 1 درہم سے زائد ہو تو دھونا فرض ہے۔ بعض علماء کے نزدیک انقاص ماء سے مراد شرمگاہ کو پانی سے دھونا ہے تاکہ پیشاب کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے دینا تاکہ شیطانی خیالات اور وساوس سے حفاظت ہو سکے۔ جمہور کے نزدیک انقاص ماء کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ایک روایت میں بجائے انقاص کے انتزاع کا لفظ بھی آیا ہے، جس کے معنی پانی چھڑکنے کے ہیں، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 10، کلی کرنا۔ کلی وضو میں سنت اور غسل جنابت میں فرض ہے، بغیر اس کے غسل نہ ہوگا، لیکن کلی میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو تو مسنون ہے۔ نیز کلی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے۔